ایک زمانہ تھا جب زمین پر ظلم و شرک کا دور دورہ تھا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سچ بولنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ اسی دور میں چند نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان اور اس کی محبت روشن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے معاشرے کے عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ سچ کے متلاشی اور حق کے پیروکار تھے۔ یہ نوجوان آپس میں ملے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ سب ایک ہی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم بہت بڑی غلط بات کہیں گے۔ ان کے دلوں میں یہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنی قوم کے باطل عقائد کے سامنے ڈٹ گئے۔ لیکن ان کی قوم ایک ظالم بادشاہ کے زیر حکومت تھی جو اپنے سوا کسی کی عبادت برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب اس کو ان نوجوانوں کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے انہیں دربار میں طلب کیا۔ وہ لمحہ بڑا کڑا تھا، ایک طرف بادشاہ کی دھمکیاں، دوسری طرف سچائی کا راستہ۔ لیکن ان نوجوانوں نے نہ ڈرنے کا فیصلہ کیا اور نہ جھکنے کا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے کہا، ہم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی، مگر ایمان والوں کے دل اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کہ ظالموں پر۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ دیں گے۔ یہ نوجوان خاموشی سے نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں انہیں ایک غار، کہف، نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہی جگہ ان کے لیے پناہ گاہ بن سکتی ہے۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ غار میں سو گئے اور یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ نے انہیں گہری نیند میں ڈال دیا اور سورج کو اس طرح چلاتا رہا کہ اس کی روشنی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ جب سورج نکلتا تو اس کی کرنیں غار کے دائیں طرف سے گزر جاتی اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے، تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ان کا ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا رہتا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے وہ جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ گہری نیند میں تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ آئے۔ یہ نوجوان ایک دن، 2 دن، چند سال نہیں بلکہ 309 سال تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ دنیا بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، نسلیں گزر گئیں، مگر وہ اسی طرح محفوظ رہے۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگایا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا جیسے وہ صرف ایک دن اس سے بھی کم وقت سوئے ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات کی، تم کتنی دیر سوئے رہے؟ کچھ نے کہا، 1 دن، اور کچھ نے کہا، شاید اس سے بھی کم۔ آخرکار انہوں نے کہا، ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ سکے دے کر شہر بھیجا اور کہا، جا کر دیکھو کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے اور ہمارے لیے لے آؤ، مگر احتیاط کرنا کہیں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ وہ نوجوان جب شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ مختلف لباس پہنے ہوئے تھے، زبان کا انداز بھی بدلا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے تو وہ چونک گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ یہ سکے کہاں سے آئے ہیں۔ تب حقیقت سامنے آئی کہ یہ نوجوان تو صدیوں پرانے زمانے کا ہے۔ یوں اللہ نے اصحاب کہف کا راز لوگوں پر ظاہر کر دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت ضرور آئے گی۔ لوگ اس غار تک پہنچے اور ان نوجوانوں کی حالت دیکھی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی بن گیا کہ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، اور دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دی جائے، جبکہ ایمان والوں نے کہا کہ یہاں ایک عبادت گاہ بنائی جائے گی۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں لوگ بحث کرتے رہے، مگر اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ کتنے تھے، بلکہ اصل سبق ان کا ایمان، ان کا صبر اور اللہ پر ان کا بھروسہ تھا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان سچائی کے راستے پر ہو تو اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی ایمان، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔